دو علامتیں میں نے عرض کیا تھا، یہ منافقت کی علامتیں ہوتی تھیں اس وقت. ایک باجماعت مسجد میں نماز نہ پڑھنا، جو نہیں آتا تھا صحابہ کہتے تھے وہ منافق ہے. اور دوسرے نمبر پر اللہ کی راہ میں جب اللہ کا رسول اعلان جہاد کرتا تھا، جو اس سے پیچھے ہٹے، یہ نفاق کی علامت. اب ان آیات کے اندر بھی وہی بات ہے، مفصل بیان اور ان کی خصلت بد اور ان کی ظاہر دنیا داری پر مغالطے میں نہ آنا مسلمانوں کو تلقین کی گئی. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ میرے حبیب، یہ ان کے مال اور ان کی چہل پہل، زرق و برق زندگی، خوشحالی والی زندگی، دولت، ثروت، قدم، حشم، نفر اور ہر قسم کی فراوانی، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ جناب اولادیں ہیں اور مال ہے، چہل پہل ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ مغالطہ ہے تو منافق. پھر ان پر یہ سب چیزیں کیسے ہو رہی ہیں؟ ہمارے ہاں بھی آج کل یہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہ دنیا کی نعمتوں کی بہتات ہو، ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ اس پر بڑا خوش ہے. اور جو غربت والی زندگی بسر کر رہا ہو، ہم کہتے ہیں یہ بیچارہ پکڑا گیا ہے، وہ بیچارہ ہے. حالانکہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہو غریب ابل عیال، پھر غریب بھی ہو، کثیر العیال بھی ہو، اللہ کے فرائض پورے کرنے والا ہو، دین اسلام کا کار بند ہو، پوری دھرتی پر اللہ کو یہ مومن پسند ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو کہ ایک وہ بندہ جس کی بات نہ سنی جائے، اور وہ بندہ اگر خطبہ پیغام نکاح دے، کوئی اس کو رشتہ بھی نہ دے، کوئی اس کی سفارش بھی نہ کرے، نہ اس کی بات سنے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہے، فرما بردار ہے. اور دوسری نمبر پر وہ آدمی کہ جو اشارہ دے تو کئی خطبہ پیغام نکاح پر کئی رشتے آ جائیں، اور جب چلے تو لوگ اشارے کریں جی وہ جا رہا ہے، وہ بڑی بڑی چیز ہے، وہ بڑا آدمی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے. فرمایا پہلے کو اللہ محبوب سمجھتے ہیں اور اس کو مبغوض سمجھتے ہیں، اللہ کے غضب میں ہوتا ہے وہ دوسرا بندہ. تو ارشاد ہوا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، میرے نبی ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے. ایک اور جگہ ارشاد ہے لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے یہ بات، کافروں کا پلٹ کر مٹک کر اور اکڑ کر زندگی بسر کر رہے ہوں تو آپ کہیں واہ واہ واہ، ان کا تو یہ حال ہے. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گرمیوں کے موسم میں آپ چٹائی پر آرام فرما رہے تھے اور کرتا مبارک اتارا ہوا تھا، اور چٹائی کے نشان حبیب مکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر وہ نقش ہو گئے. عام آدمی بھی سوئے تو وہ نشان بان کی چارپائی ہو یا پٹھے کھجور کے پٹھوں والی چٹائی ہو تو نشان پڑ جاتے ہیں جب سوئے. اللہ کا پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آپ ویسے نرم مزاج تھے اور نرم جسد تھے. حضرت ایک صحابی کہتے ہیں واللہ ما مسست بیدی دیباج ولا حریر قط فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیباج کوئی موٹا ریشم ولا حریر اور پتلا ریشم کی قسمیں ہیں دیباج اور حریر، ما مسست بیدی دیباج ولا حریر، میں نے کوئی قسم ریشم کی نہیں چھوئی، نہیں ہاتھ لگایا اس کو، علیان من کف رسول اللہ، جو حضور کی ہتھیلیوں سے نرم ہو. اللہ کے حبیب کی ہتھیلیاں اس سے بھی نرم تھی، جسم اس سے بھی نرم تھا، مگر اس کے باوجود آپ ایسے سوئے تو وہ تو نشان پڑ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ دیدہ ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ فدا کا بھی امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہود نصارہ اللہ کو نہ ماننے والے تو مزے میں ہیں، اور آپ اللہ کے حبیب اور یہ حال. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن خطاب کے بیٹے، مالی ولی دنیا، میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں اگر چاہوں تو پہاڑ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا زمین چیر کر میرے ساتھ رہے، مگر میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی چاہ لی ہے کہ نہیں مجھے وہ نہیں چاہیے. تو وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ، ان کے مال منافقین کے کہ جی وہ ہیں منافق مگر بڑے مال دولت اور چہل پہل. ایک اور حدیث میں ہے فرمایا ان اللہ تعالیٰ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ نہ تمہاری شکلوں کو اور نہ تمہارے مال کو
پسند کرتے ہیں کہ جی فلاں کی شکل کیسی اور فلاں کے مال کتنی. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں اور تمہارے دل کو دیکھتے ہیں کہ ایمان جڑ کیے ہوئے ہے یا زبان کی نوک سے تھا. دل کو دیکھنے کا مطلب مخلص مومن ہے یا منافق ہے. اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی غربت کی زندگی بسر کرتے ہوئے بھی دین پر پورا عامل ہے, لوگوں کا اس پر غضب و قہر ہے, یعنی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, لیکن ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بھی اللہ کا بنا رہتا ہے. تو فرمایا ان اللہ تعالی یسکن فی مکسرۃ القلوب. اللہ تعالیٰ کے پاک حبیب نے فرمایا اللہ شکستہ دلوں میں رہتا ہے, ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے. اللہ پاک ٹوٹے ہوئے دلوں میں. دنیا کی خوشحالی تو اللہ سے غافل کر دیتی ہے, دنیا کی خوشحالی تو اعمال سے دور کر دیتی ہے. ہاں وہ غریب جو ہو غریب مگر پھر بھی اللہ کے احکام کا نافرمان ہو تو یہ بڑا بدبخت ہے. امیر نے دنیا میں تو مزے کر لیے, آخرت میں مار کھائے گا نا. غریب دنیا میں بھی جوتے کھا رہا اور آخرت میں بھی عقائد ٹھیک نہ ہو, اعمال ٹھیک نہ ہو, نماز کا پتہ نہ ہو, اللہ کا پتہ نہ ہو, رسول کا پتہ نہ ہو, ایک غربت, اور پھر اپنے ٹینٹ میں یا اپنے دیہات کے ڈیرے میں بجلی نہیں تو بیٹری لگا کر بھی فلم اور ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے اور ڈھول ڈھمک کے پر لگا ہوا ہے. یہ بدبخت تو پھر برباد ہے. اس غربت کو اللہ پسند فرماتے ہیں جو غریب ہو مگر اللہ کا وفادار اور فرما بردار ہو. لا تعجبک اموالہم ولا تعجبک اموالہم واولادہم. میرے حبیب آپ کو تعجب میں ڈالے ہیں منافق مال دولت اور اولاد. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا. اللہ تعالیٰ نے اسی ان کی دولت کی وجہ سے ان کو عذاب دیا ہے دنیا میں. کیا کہ اکٹھی کرنی ہے, پھر اس کی حفاظت کرنی ہے, پھر کھٹکا ہے کہ یہ خراب نہ ہو جائے, ختم نہ ہو جائے, پھر اس کی تقسیم. ہر وقت اس کے اندر پھر خواب اور گولیاں کھا کر سوتے ہیں بڑے بڑے ملونر, بڑے بڑے بزنس مین. سب کچھ کے باوجود بیچارے کو خوراک بھی اچھی نہیں, ہضم نہیں ہوتی, اور ڈاکٹروں نے روک رکھا ہے کہ نہیں ابلی ہوئی مولی اور گاجر کے علاوہ کچھ نہیں کھانا. پھر اس کے بعد نیند نہیں آتی, چاہے وہ 50 لاکھ کا بیڈ ہو, بیڈ میں نیند تھوڑی ہے, نیند تو میرے رب کے پاس ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ وہ خواب اور گولیاں کھا کر سوتے ہیں. اور ایک غریب وہ اللہ کے فرما بردار بھی ہے اور وہ مزدوری کر کے شام کو اللہ کی عشاء کی نماز پڑھ کر تھک ہار کے فٹ پاتھ پر بھی سوئے تو اس کو نیند آ جاتی ہے. کدھر خواب کی گولی. تو فرمایا دنیا اسی ان کی دولت کی وجہ سے ان یعذبہم بہا فی الدنیا, اللہ ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں کثرت اولاد, کثرت مال کی وجہ سے. ہاں اگر مال کی کثرت ہے مگر وہ اللہ کے دین پر, اللہ والوں پر خرچ ہوتی ہے, وہ بڑی نعمت ہے. جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غنی تھے, بہت دولت مند تھے, لیکن اللہ کے دین پر لٹائی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ جب آپ نے جیش اسرا کے لیے چندے کا اعلان کیا, اللہ کے پاک حبیب دین کے لیے آپ سے بڑھ کر کوئی عزت والا نہیں ہو سکتا, لیکن آپ نے بھی چندے کا اعلان کیا دین اور جہاد کے لیے. تو سب میں سے حضرت عثمان کھڑے ہو گئے. پہلے انہوں نے کہا یا رسول اللہ 100 اونٹ اسلحہ اور سامان راشن سمیت میں دوں گا. 100 اونٹ, آج بھی بڑا بڑا امیر آدمی بڑا مشکل ہے اس کے 100 اونٹ. اس وقت بھی عرب کا بڑا اچھا مال تھا, آج بھی ایک اونٹ لاکھوں سے, کئی لاکھ کا ایک اونٹ ہے. تو 100 اونٹ یا رسول اللہ میں دوں. دوسری مرتبہ پھر بھی آپ کھڑے ہوئے, اور تیسری مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اتنی درہم اور دنانیر لائے, آ کر حضور کی گود میں ڈال دیے ابا مبارک میں. فرمایا یہ اپنے سامان لشکر تیار کی. حدیث میں آئے یقلب الدراہم والدنانیر, حضور اپنے ہاتھوں سے ان کو الٹ پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے واللہ ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. عثمان آج کے بعد کوئی عمل آپ کو نقصان نہیں دے سکتا, نہ تم سے گناہ ہو سکے گا انشاءاللہ, اور تیری یہی نیکی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. اتنی اللہ کی راہ میں دے دینا. اگر ایسا مال ہے تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ دولت مند ہے, اللہ کے دین پر خرچ ہو رہا ہے, پھر یہ اس دنیا کا بھی امیر ہے, آخرت کا بھی امیر ہے. اور اگر ہے غریب بدبخت, اس کو وہ اوقات پیسے تھوڑے سے ہیں, وہ حرام پر خرچ ہوتے ہیں, اور وہی جا کر رات کو اس نے, آج کل تو خیر فلموں اور سینما کی بات ہی نہیں, گھر گھر کے اندر ماشاءاللہ فلم بن چکی ہے, سینما ہال بن چکا ہے. وہ 150 کمایا اور اس نے تھوڑا سا آٹا لیا اور باقی فلم سینما پر چلا گیا. تو اس غربت پر بھی لعنت ہے, یہ بھی ایک عذاب ہے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ایک تو یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں ان کی دولت کی وجہ سے جو آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، ایک تو ان کو دنیا کا عذاب ہے، کمانا، بنانا، حفاظت کرنا، کڑتے رہنا، اور پھر آخرت قبر کا عذاب تو ایک طرف، اعلیٰ قسم کا محل، ٹاپ کلاس کار اور نوکر حشم خدم، آخری وقت آ گیا، اور عذاب تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن یہ بہت بڑا امیر کبیر آدمی مرتے ہوئے جب ایک آنکھ کھلتی ہو یہ سارا چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ عذاب بھی کافی ہے، اور تو کچھ ہونا ہو، یوں ایک آنکھ گردن ڈولے، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، ان کی روح نکلے کفر